اچھا، آج کیس کی کیا صورتحال ہے؟ آج بٹ صاحب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو کورٹ ہے نا، ایڈیشنل سیشن کورٹ، اس نے نور مقدم کیس کا فیصلہ 7 ماہ 3 دن میں سنایا۔ اس فیصلے کے مطابق مرکزی ملزم جو ظاہر جعفر ہے اس کو قتل کے الزام میں سزائے موت، اور اس کے 2 ساتھی جمیل احمد عرف جان محمد اور افتخار مالی جو تھا افتخار احمد، ان کو 10 سال قید کہ انہوں نے قتل کی راہ ہموار کی۔ مقتولہ جو ہے وہ زندہ تھی، بچ جاتی اگر وہ اس کو باہر نکلنے دیتے، دروازہ کھولے رکھا یا پولیس کو اطلاع کر دیتے۔ دروازہ کھولنے سے انکار کیا، پولیس کو بلایا نہیں، ہمساؤں کو اندر نہیں آنے دیا، ٹیم بھی آئی تو اس کو بھی اندر نہیں آنے دیا، جو بھی تھا، اس لیے ان دونوں کو 10 سال قید دی۔ اب نور مقدم کے ساتھ جو بد اخلاقی، زیادتی، ریپ تھا، اس کا الزام بھی ثابت ہوا کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں کہ 2 مرتبہ اس سے کوشش کی گئی اور کیا گیا ریپ اس کو، تو اس پر 25 سال قید بامشقت، صرف قید نہیں، بامشقت قید، ظاہر جعفر کو 25 سال، سزائے موت 1، 25 سال 1۔ پھر اس نے کہا کہ یرغمال بنانے اور اغوا کا جرم بھی ثابت ہوا ملزم ظاہر جعفر پہ، اس کے لیے اس کو الگ سزا سنائی گئی، 10 سال قید الگ سزا۔ اچھا، پھر 1 سال قید سنائی گئی اس کو حبس بے جا میں رکھنے پہ، یعنی مجموعی طور پر ظاہر جعفر کو نمبر 1 سزائے موت، پھر مجموعی طور پر 36 سال کی قید، 25 سال 1، 10 سال 1 اور 1 سال 1۔ یہ بھی کم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھا ہم نے اپنے سارے پروگراموں میں بدترین مخالفت کی ہم نے جعلی پولیس مقابلوں کی، لیکن ایک مقابلے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مغل پورے میں اس وقت کے SSP لاہور، انہوں نے ایک گینگ پکڑنے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ ایک بنگالی گینگ ہے جو خواتین سے ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں زیادتی کرتا تھا دوران ڈکیتی۔ 4-5 لوگ تھے، 3 لاہور سے پکڑے گئے، 2 سائی والوں کاڑے سے پکڑے گئے۔ ان سب کے بارے میں SSP لاہور نے، لاہور کے 3 اخبار تھے بڑے، پرنٹ میڈیا تھا صرف، ان کے تینوں کے ہم کرائم رپورٹرز کو بلایا اور ہمیں کہا کہ ان سے آپ انٹرویو کر لیں، جس طرح مرضی دیکھ لیں، چیک کر لیں، اور ہم علیحدگی میں آپ کو ملائیں گے، پولیس والا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، ان سے ساری گفتگو سن لیں، پھر ہمیں بتائیں کہ یہ قابل معافی ہیں کہ ناقابل معافی۔ کیا تھا انہوں نے 5-7 بڑے گھروں میں جا کے ڈکیتی کی، اور دوران ڈکیتی بد اخلاقی کرتے رہے، زنا کرتے رہے، ریپ کرتے رہے، خواتین سے زبردستی۔ تو ان کو پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد ہمیں انٹرویو کرایا، اور انٹرویو کے بعد ان کے مشکیں کس کے ان کو بند روڈ پہ شاد باغ کے علاقے میں شاگور پیر ایک، وہاں لے جا کے مار دیا، بند سے نیچے پھینکا اور فائر مارے۔ اس پہ پہلی مرتبہ ہم نے لفظ جعلی نہیں استعمال کیا، میں نے مبینہ پولیس مقابلہ لکھ دیا، پار کر دیا کا لفظ استعمال نہیں کیا، مارے گئے، ہلاک ہو گئے، یہ جملے لکھے۔ کیوں لکھے؟ یہ معاشرتی ناسور کو ختم کرنے کے لیے کمپرومائز کیا گیا فار بیٹرمنٹ۔ تو ہم نے اس پولیس مقابلے کو تسلیم کر لیا تھا۔ اگر میں اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق یہ کروں کہ اگر یہ پنجاب پولیس کے ان لوگوں کو حوالے کر دیا جاتا، یہ ملزم جو راستے میں احسن شاہ کی طرح اس کے ساتھی اس کو چھڑوانے آتے اور پھر وہ پار ہو جاتا۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا نعیم صاحب، ہم اس چیز کو گلوریفائی نہیں کر سکتے، اس کو ہم جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے کہ پولیس مقابلے ٹھیک ہیں۔ ہم نے کراچی میں دیکھا نا، جب اجازت دی گئی 2 پولیس مقابلوں کی، اس کے بعد 400، 500، ہزاروں پولیس مقابلے ہوئے۔ پر صاحب ایک جعلی پولیس مقابلہ جو ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کئی نئے پولیس مقابلوں کی راہ ہموار کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے خلاف ہوں۔ راؤ انوار، چودھری اسلم، جتنے لوگ تھے، عمر ورک، جتنے ہم نے پولیس مقابلے تھے جن پہ انگلی اٹھی تھی، ہم نے کہا یہ جائز نہیں ہے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری میں کئی ثابت بھی ہوا۔ لیکن دکھ کس بات کا تھا؟ میں نے اظہار کیا تھا دکھ کا کہ آج تک کسی پولیس والے کو جو جعلی پولیس مقابلے میں بندے مارتا ہے، ناجائز طریقے سے ماورا عدالت قتل کرتا ہے، اس کی لاش کو پھانسی کیوں نہیں لگتی؟ ہم نے یہ اعتراض کیا تھا نا۔ لیکن بعض معاشرتی ناسور ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج یہی ہے۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ملزم
عدالتوں سے شک کا فائدہ حاصل کر کے بری ہو جاتے ہیں، تخفیف ہو جاتی ہے سزا میں. اب اس کو سزائے موت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ظاہر جعفر؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال تک ابھی یہ مقدمہ اڑا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے عدالتوں میں اپیلوں کی شکل میں. اچھا، ہائی کورٹ نے بھی اس کو جو 25 سال کی ریپ کیس میں سزا دی تھی وہ بعد میں بدل کے اس کو سزائے موت کر دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے تھے شوکت مقدم، اس نے اپیل. اب یہ اپیل میں گیا ہے ملزم خاندان تخفیف سزا کے لیے، سپریم کورٹ تک گئے ہیں. میری اس بات ہوئی، 2 باتیں میں نے ان سے پوچھی جی. شوکت مقدم صاحب سے. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ میدان میں آئے گا؟ اس نے کہا جی کہ مجھے ایک ای میل کے ذریعے، وزارت خارجہ میں آئی، وزارت داخلہ کو ملی پاکستان کے، اس ای میل کے ذریعے یہ اطلاع کی گئی ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ظاہر جعفر کے مقدمے کو لا آف لینڈ کے تحت حل کروانا چاہتے ہیں. پاکستان کی سرزمین پہ قتل ہوا، اندھونا قتل تھا، پوری قوم اس پہ جو ہے نا وہ افسردہ تھی. اس قتل کو پاکستانی قوانین کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں. ایک امریکن پہلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس جو آئی تھی اس ای میل کا آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں. پہلی بات شوکت مقدم صاحب کے بقول. دوسری بات ان کا کہنا یہ ہے ای میل میں کہ ہم نے اپنے شہری کو قانون میں انسانی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز حاصل ہونی چاہیے اس کے لیے ڈیمانڈ کیا تھا. وی آر ناٹ ان اٹ ایز اے پارٹی. انٹروین نہیں کریں گے، کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اس کی ناجائز سفارش نہیں کریں گے، اس کو چھڑوانے کے لیے امریکہ لانے کے لیے نہیں کوشش کی جائے گی. یہی خطرہ تھا کہ پہلے ایک ملزم یاد ہے نا آپ کو، ریمنڈ ڈیوس، اس کو جہاز اڑا کے لے گیا، ہم پیٹتے رہ گئے، کچھ نہیں بنا. لیکن اس طرح کا خیال ظاہر کیا جاتا تھا کہ ظاہر جعفر کو بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شاید جیل کی چھت پھاڑ کے نکال لیا جائے اور اس کو لے جایا جائے. ایسا نہیں ہے. شوکت مقدم صاحب نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے اور یہ مجھے بتایا ہے کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ امریکہ از ناٹ ان اٹ ایز اے پارٹی. ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ میں درد مندانہ عاجزانہ اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے. انہوں نے ہمارے سنو چینل کے سنو ڈیجیٹل کے ذریعے نا یہ اپیل چیف جسٹس پاکستان تک پہنچائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے یہ اپیل کریں کہ میری یہ ہمدردانہ عاجزانہ اور درد مندانہ اپیل ہے کہ یہ اس اپیل کا فیصلہ جو انہوں نے کی ہے فوری طور پہ کیا جائے. اتنے عرصے سے یہ پینڈنگ ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے اپنا شوکت مقدم صاحب کا کہ اب جب آئینی عدالت الگ بن گئی ہے، نئی ترمیم کے تحت آئینی عدالت نئی بن گئی ہے تو بوجھ عدلیہ پہ کیسز کا کم ہے. تو اس میں دلچسپ مثال یہ بن سکتی ہے، ریکارڈ مثال قائم ہو سکتی ہے کہ آپ سب سے پہلا اس اپیل کا فیصلہ کریں. اور انہوں نے یہ بھی التجا کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ میری بیٹی نور مقدم کو مجھ سے صفاقانہ انداز میں جدا کرنے والے ملزم کی نہ صرف سزائے موت برقرار رکھی جائے بلکہ جو لوگ اس میں عدالت سے پولیس کی ناقص تفتیش کے باعث بری ہو گئے، ضمانتوں پہ رہا ہو گئے، کچھ ضمانت پہ بھی ہوئے، 12-13 لوگ تھے، ان کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے، شکنجہ کسا جائے اور ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے.